بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوری اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ ناظرین اکرام، حابیل اور قابیل کا ذکر قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کے سچے حالات پڑھ کر سناؤ کہ جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ قربانی کی تو ایک کی تو قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا کہ اللہ متقیوں ہی سے قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے خوف کرتا ہوں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اٹھائے اور اپنے گناہ بھی، اور تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ اس کو دکھائے کہ یہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو قابیل کہنے لگا کہ ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کی طرح ہو جاتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ناظرین اکرام، احادیث کے اندر یہ واقعہ اس طرح سے موجود ہے کہ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ہے، جن میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے برائی کی طرف راغب تھا، اور حابیل جو کہ چھوٹا تھا وہ اس کے برعکس نیک مزاج تھا اور اس کا کام بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو ضرورتاً تھا، کیونکہ بنی نوع انسان کو آگے بڑھانا تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام ایک ولادت میں 2 بچوں کو پیدا کرتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس طرح حابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ دوسری بہن سے نکاح کر سکتا تھا، اور قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ دوسری بہن سے نکاح کر سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہو اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہو، لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی۔ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی، تو اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، اور قابیل غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا بلکہ اپنی بہن سے کروں گا۔ اس نے اپنی شریعت کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے ان دونوں کو حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ یعنی قربانی پیش کرو، جانور کی قربانی کرو۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ قربانی کو ایک خالی جگہ میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، تو جس کی قربانی جل جاتی تو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے۔ آخر دونوں بھائیوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حابیل نے اپنے مویشی جانوروں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا، اور قابیل نے ردی قسم کا غلہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ تو ان دونوں نے دیکھا کہ آسمانوں کی آگ حابیل کی قربانی کو جلا کر چلی گئی، اور قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غصہ ہوا اور اس نے اس کو جان سے مارنے کا پکا ارادہ کر لیا، یعنی اس کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تیرے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے اور گناہوں کے ساتھ میرے اس گناہ کا بوجھ بھی خود اٹھائے۔ قابیل کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرا بھائی مجھے اتنا سمجھا رہا ہے کہ اگر تو نے میرے قتل کا ارادہ کر بھی لیا
تب بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ لیکن قابیل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا۔ آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور یہ سب سے پہلا قتل تھا جو کہ حابیل کے ہاتھوں ہوا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا جس کی بنیاد قابیل نے ڈالی۔ اب وہ قتل تو کر بیٹھا، گھنٹوں لاش کے پاس کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میں اس کا کیا کروں۔ اس وقت تک آدم علیہ السلام کے یہاں کوئی موت سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں پریشان تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے اور دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے اور ایک کوا ہلاک ہو گیا۔ اس زندہ کوے نے اپنی چونچ سے مٹی کھودی اور اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کیا اور مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا اور یہ سب قابیل دیکھ رہا تھا۔ اس طرح اس کو سمجھ آ گیا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا اور کہنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گزرا ہو گیا کہ مجھے اتنی عقل نہیں آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ ناظرین اکرام، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر آیت 27 سے لے کر 29 میں بیان کیا ہے، جو کہ میں شروع میں بیان کر چکی ہوں۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی غلطیوں پر نادم ہونے والا اور سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔